یہ مختصر سا حساب بتا رہا ہوں، پیرنٹس اس کو نوٹ فرما لیں۔ جون کے بعد جولائی چھٹی، اگست آیا، پھر چھٹیاں پنجاب میں ہو گئیں، نکل گئے 3 مہینے نکل گئے۔ سپٹمبر میں اسکول کھولا، کھلتے ساری ہاف ایئرلی ایگزام کا بخار چڑھ گیا، 10 دن تقریباً اس میں نکل گئے۔ سپٹمبر کے بعد اکتوبر آیا، اکتوبر میں پنجاب میں اسموک کی چھٹیاں ہو گئیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس کے بعد بھی شاید ونٹر ویکیشن لمبی ہو جائیں، 15 اگست، 10 جنوری تک اسکول کھلا۔ جنوری میں کھلا، ساتھ ہی فائنل ایگزام کا بخار چڑھ گیا، بچوں کو رٹے پہ لگا دیا، پھر 20 دن فائنل ایگزام میں نکال دیے۔ مارچ سارا کا سارا رپورٹ کارڈیں یہ اینول پروگرام میں نکال دیا۔ اپریل میں نیا سیشن ہوا، مئی کی پڑھائی ہوئی، اپریل آدھے کی پڑھائی ہوئی، جون میں پھر چھٹیاں ہو گئیں۔ تو سادہ حساب یہ ہے کہ 4.2 مہینے آپ کے بچے نے پڑھائی کی ہے، تقریباً 110 دن پڑھائی ہوئی ہے آپ کے بچے کی۔ اور اگر آپ فیس جو بھی دے رہے ہیں نا، تو جو ایکچول فیس بنتی ہے نا کہ جو اتنی چھوڑے دن پڑھائی ہوئی ہے آپ کے بچے کی، تو یہ 2.5% زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ کے بچے کی فیس 5,000 روپے ہے نا، تو ایکچولی آپ نے 12,000 روپے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمپل ہو گیا۔ اب آپ اس میں کر کیا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ پاکستانی پیرنٹس فیس دے رہے تھے اور آپ کا بچہ نہیں پڑھا تو کوئی کرامت نہیں ہوگی کہ آپ کا بچہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہو جائے گا، اس کا مستقبل وہی ڈارک رہے گا۔ آپ کو گھر پہ بچے کا آلٹرنیٹ ایجوکیشن کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، یہ نمبر 1 ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے خرچ کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو فیس دے رہے تھے، تو فیس دینے سے بچے کا سٹینڈرڈ ریز نہیں ہو جائے گا، آپ کو کچھ گھر پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسکول تو وہ 4.2 منتھس کل ایئر میں 4.2 مہینے جا رہا ہے بس، یعنی 4 مہینے اور 20 دن۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اسکول کو یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے دن ہمارا بچہ اسکول آ رہا ہے تو آپ اس کے یہ ایگزام کا ٹوپی ڈرامہ ختم کر کے اس کی سکل بلڈنگ پہ فوکس کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو سکل سکھائیں، لائف سکل سکھائیں، ایکیڈیمک سکل سکھائیں، ختم کریں یہ رٹا لگوا کے ایگزامز کا سلسلہ، کیونکہ بہت کم دن بچہ اسکول میں آ رہا ہے، یہ یاد کر لیجئے۔